لیکن 4 خواتین ہیں ایسی جن کے متعلق آج ہم سیکھیں گے. ایسا نہیں ہے کہ باقی خواتین کا ایمان خوبصورت نہیں ہے یا ان کی زندگی میں کچھ سیکھنے کے لائق نہیں ہے. ہر ایک زندگی جو کلام خدا میں لکھی گئی ہے، خواہ وہ ایماندار ہے تب بھی ہم اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، اگر وہ گناہ گار یا سزا یافتہ ہے تو اس سے بھی ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ 4 خواتین خوبصورت ایمان کی حامل خواتین، ایسا خوبصورت ایمان اور ایسی مضبوط اور ایماندارانہ زندگی خدا کے حضور انہوں نے بسر کی، جن کے متعلق ہم سیکھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ان کی زندگی سے آج کی خواتین مرد اور خواتین ہم دونوں ان کی زندگیوں سے کیا سیکھ پاتے ہیں یا کیا سیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلی 4 خواتین میں سے سب سے پہلی خاتون جس کے متعلق ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے سارہ. سارہ کا نام اس لیے میں نے پہلے رکھا کیونکہ کلام خدا میں جب خداوند خدا نے ابراہم کو چنا تو وہاں سے یہ بات شروع ہوتی ہے. اس سے پہلے کی خواتین قابل ذکر ہیں، قابل غور ہیں، ان کی زندگی سے بھی بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے. لیکن جہاں سے خداوند خدا کے چنے ہوئے لوگوں کا شمار کیا جاتا ہے وہ باپ ابراہم سے کیا جاتا ہے. جب خداوند خدا نے ابراہم سے کہا کہ تو اپنے رشتہ داروں، اپنے ناتو داروں کو چھوڑ اور وہ ملک جو میں تجھے دکھاؤں گا وہاں پر چلا جا، تو سارہ اس کے ساتھ چلی گئی. سوال نہیں کیا، ضد نہیں کی، تو اس کے ساتھ وہ شوہر کی وفادار ہے. سارہ کی زندگی سے ہم کیا سیکھتے ہیں کہ وہ شوہر کی وفادار ہے. اسی لیے میں پچھلے دنوں میں ابراہم کی اور سارہ کی مووی کو دیکھ رہا تھا، اور جب خداوند خدا بیابان میں ابراہم سے ہم کلام ہوتا ہے تو ابراہم واپس آ کر سارہ سے بات کرتا ہے کہ مجھے خدا ملا ہے، مجھے خداوند نے مجھ سے بات کی ہے، اس نے کہا ہے کہ تو ان رشتہ داروں کو چھوڑ دے، تو اس جگہ کو چھوڑ دے، تو میں تجھے ایک بڑی جگہ دوں گا، میں تجھے ایک بڑا ملک دوں گا، میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا. تو سارہ چونکہ ان کے اولاد نہیں تھی تو وہ کہنے لگی جو خدا وہاں دے سکتا ہے وہ یہاں بھی دے سکتا ہے. تو لیکن پھر بھی جب ابراہم نے کہا کہ نہیں، خداوند نے خود مجھ سے بات کی ہے، وہ ہمیں یہاں سے دور لے جانا چاہتا ہے، تو پھر لوط سے بات کی. تو لوط کی بیوی اس بات پر بضد تھی کہ ہم اپنے شہر کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے، خدا نے اس سے بات کی ہے تو یہ چلا جائے، ہم اس کے ساتھ کیوں جائیں، یہ بیابانوں میں بھٹکنے والا ہے، یہ وہاں پر بھوکے مریں گے، ہم ان کے ساتھ بھوکے کیوں مریں. لیکن سارہ نے ان باتوں کی پرواہ نہیں کی، بلکہ اپنے شوہر کی وفادار رہی اور چپ چاپ اپنے شوہر کے کہنے کے مطابق اسے خدا کی آواز سمجھ کر اس کے ساتھ وہ چلی گئی. اس کے بعد ہم سارہ کی زندگی سے یہ بھی سیکھتے ہیں کہ وہ مستقل ایماندار ہے. ہمارا ایمان بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، مشکل مصیبت میں ہم بہت اچھے ایماندار ہوتے ہیں، روزے کی حالت میں ہم بڑے اچھے ایماندار ہوتے ہیں، لیکن جب ہم ایمان کی حالت میں کمزور ہو جاتے ہیں تب میرے عزیزو ہمیں پھر دوبارہ اپنے ایمان پر بحال ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. جب خوشحالی آ جاتی ہے، تنگ دستی جاتی رہتی ہے، جب ہمارے حالات اچھے اور بہتر ہو جاتے ہیں تو جو روحانی پلڑا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے. پھر نئی نئی مصروفیات آ جاتی ہیں پیسے کے ساتھ، ہر شادی بیاہ اٹینڈ کرنے کی مصروفیت، ہر سالگرہ منانے کی مصروفیت، ہر ایک رشتہ دار کے پاس جانے کی مصروفیت، دوسرے شہروں میں جا کر رشتہ داروں کو ملنے کی مصروفیت. یہ خوشحالی کے ساتھ یہ چیزیں آتی ہیں. اور پھر کیا ہو جاتا ہے، جب ہم بہت زیادہ شادی بیاہ اپنے آپ کو بہت زیادہ دنیاوی کاموں میں مصروف کر لیتے ہیں تو پھر غیر حاضری کہاں سے ہونا شروع ہو جاتی ہے؟ چرچ سے، کیونکہ ہمارا ہر کام اتوار کے دن آنے والا ہے، ہماری ہر ایک مصروفیت اتوار کے دن ہونے والی بن جاتی ہے. لیکن سارہ کی زندگی سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ وہ مستقل ایماندار ہے، ہر وقت خدا کو یاد کرنے والی، خدا کے ساتھ چلنے والی، اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ خداوند کے ساتھ رہنے والی. خداوند بار بار ابراہم سے ہم کلام ہوتا ہے اور وہ بار بار آ کر سارہ کو بتاتا ہے کہ آج خدا نے مجھے یہ کہا. ڈائریکٹ خداوند کا پاک کلام سارہ سے ہم کلام خدا نہیں ہوتا، لیکن سارہ کس بات پر ایمان رکھ رہی ہے کہ جو خدا ابراہم کو بتا رہا ہے، جو خدا میرے شوہر کو بتا رہا ہے وہی سچ ہے، وہی ایمان ہے، وہی زندہ اور پاک خدا ہے جو ابراہم سے ہم کلام ہو رہا ہے. شوہر کی وفادار، خدا کی وفادار، ایمان میں مستقل مزاج، اور ایمان کی اس حالت میں جب وہ ایمان اس چیز پر رکھتی ہے، حالانکہ وہ بے اولاد ہے
اور اسحاق ابھی پیدا نہیں ہوا. اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ جب ابراہیم نے پھر آ کر سارا سے یہ بات کہی کہ خداوند نے پھر مجھے یہ بتایا ہے کہ پھر تیرے بیٹا ہوگا, تو سارا کیا ہنسنے لگی. اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ سارا کی وہ حالت بھی نہیں رہی تھی کہ اب وہ پھر دوبارہ بیٹا پیدا کر سکے, لیکن تب بھی سارا نے اپنے دل میں ایمان کو کمزور نہیں کیا بلکہ اسے اور زیادہ مضبوط کیا, یہ جان کر کہ خداوند پتھروں میں سے بھی اولاد پیدا کر سکتا ہے. اور 90 برس کی عمر میں سارا نے اسحاق کو جنم دیا, اور پھر وہ خوش ہوئی, پھر اس نے اپنے اس ایمان کا اجر پایا, پھر اس نے اپنے اس ایمان کا پھل حاصل کیا جسے وہ ساری عمر اپنے ذہن میں, اپنے دل میں جس کو سنبھال کر رکھا. کلام خدا میں کیا لکھا ہے کہ میں نے ایمان کو محفوظ رکھا. سارا اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے والی خاتون ہے. اور ایک اور بات ہم اس کی زندگی سے سیکھتے ہیں کہ اپنے خاندان کی بہترین پرورش کرنے والی ہے. جب ہاجرہ ان کے خاندان میں آتی ہے تو وہ ہاجرہ کو نکال دیتی ہے, کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اگر یہ ساتھ رہیں گے تو تکلیف کس کو ہوگی؟ تکلیف میرے شوہر کو ہوگی, تکلیف میرے بیٹے کو ہوگی, تکلیف ہمارے وارثان کو ہوگی, تکلیف ان کی جو بھیڑ بکریاں اور گائے یا جو کچھ بھی انہوں نے بنایا ہے یا کمایا ہے یا جو کچھ بھی خداوند خدا نے ان کو دیا ہے, یہ اس میں حصے دار بنے گا. اپنے خاندان کی بہترین نگہداشت کرنے والی ہے, اپنے خاندان پر بخوبی نگاہ کرنے والی ہے. جو ابھی امثال کی کتاب میں جو باتیں, جو برکات آپ نے ایماندار خاتون کے بارے میں پڑھی ہیں, آپ ایک ایک آیت کو دیکھ لیجئے. ہر ایک آیت سارا کی زندگی پر بہترین طریقے سے فٹ آئے گی کہ وہ نیکوکار بھی بیوی ہے, اس کے شوہر کو اس کے دل پر اعتماد بھی ہے, وہ اپنے عمر کے تمام ایام میں اس سے نیکی کرتی ہے, وہ اون اور کتان ڈھونڈتی ہے, خوشی کے ساتھ کام کرتی ہے, سوداگروں کے جہازوں کی مانند ہے, اپنی خورش دور سے لے آتی ہے, رات ہی کو اٹھ بیٹھتی ہے اور اپنے گھرانے کو کھلاتی ہے, اپنی لونڈیوں کو کام دیتی ہے. آپ تمام آیات پڑھ لیجئے, ہر ایک آیت سارا کی زندگی پر آپ کو بہترین طریقے سے فٹ ہوتی ہوئی نظر آئے گی. سارا کی زندگی سے ہم نے یہ چند باتیں سیکھی ہیں. پہلی بات کہ وہ خوبصورت ایمان رکھنے والی ہے, ایمان میں مستقل مزاج ہے, اپنے شوہر کی وفادار ہے, خدا سے برکت کو حاصل کرنے والی ہے, خدا کے ساتھ بھی وفادار ہے. اور ہم نے کیا سیکھا کہ وہ اپنے گھرانے پر بخوبی نگاہ کرنے والی ہے. اس کے بعد جو دوسرا ٹاپک ہے یا دوسرے نمبر پر جو خاتون ہے, یہ اس کا ایمان بھی بہت ہی خوبصورت ہے, بہت پکا ایمان, اور ایسا خوبصورت ایمان جو بائبل مقدس میں یقیناً ایک مثال کے طور پر آج بھی پیش کیا جاتا ہے اور رہتی دنیا تک پیش کیا جائے گا, اور اس کا نام ہے ہنا. ہنا کی زندگی سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ وہ دعائیا زندگی ہے. ہنا کی زندگی سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ دعا سے کیسے خدا سے برکت. میں اس کے لیے کوئی مناسب لفظ دیکھ رہا تھا کہ ہنا نے خداوند سے برکت کیسے پائی, تو بار بار میرے ذہن میں لفظ آ رہا تھا کہ خدا سے برکت تردد کر کے چھین کر حاصل کی, لیکن کوئی بھی بہترین لفظ مجھے مل نہیں پایا. میں اس کے لیے معذرت خواہ بھی ہوں کہ ہنا نے کیسے خدا سے برکت پائی. ابھی پچھلے دنوں میں اور پادری صاحب بات کر رہے تھے دعا کے متعلق, اور ہنا کی دعا کے متعلق جب ہم نے بات چیت کی تو ہم یہ بات چیت کر رہے تھے کہ شاید وہ پتہ نہیں کس طرح کی دعا کر رہی تھی. ہنا ایلی کاہن جب آتا ہے اسے دیکھتا ہے کہ یہ کیسے دعا کر رہی ہے, یہ تو شاید نشے میں ہے. اور کلام خدا میں ایسا ہی لکھا ہے کہ ایلی کاہن نے آ کر ہنا سے کہا کہ جا کر اپنا نشہ اتار, تم کس حالت میں آ گئی ہو. اب ہم یہ نہیں جان پاتے کہ وہ کس طرح سے دعا کر رہی تھی. شاید وہ خدا کے حضور لیٹ رہی ہو, شاید وہ خدا کے حضور اپنے آپ کو پتہ نہیں کس طرح سے وہ اپنے آپ کو گرایا ہوا ہو, کس طرح سے وہ اس نے اپنے آپ کو گھٹنوں کے بل رکھ کر شاید کس حالت میں وہ دعا کر رہی ہوگی کہ دیکھنے والے نے یہ سمجھا کہ یہ دعا نہیں کر رہی, یہ نشے میں ہے. ایسے کوئی دعا کرتا ہے, ایسے کوئی گڑ گڑاتا ہے, ایسے کوئی گرتا اٹھتا اور پڑتا ہے خدا کے حضور. ایسی دعا ہنا کی دعا ہے. ہنا کی زندگی سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ وہ دعائیا زندگی ہے, اور ایسی دعائیا زندگی نہیں ہے جیسی میں شاید کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ شاید جیسی ہماری زندگی میں دعائیا زندگی ہے. فرضی دعا, عام دعا, نارمل دعا, چھوٹی سی دعا, یا یوں کہہ لیں ایمی دعا.
چلیں جی آج کون دعا کرے گا؟ تو کہتے چلو میں کر دیتا ہوں. وہی رٹے رٹائے الفاظ، وہی پرانے پرانے الفاظ، کوئی نیا لفظ. خداوند کے خادم نے بڑی خوبصورت بات کی کہ آپ جب بھی دعا کریں، ہر دفعہ ہر دعا میں کوئی نیا لفظ ضرور شامل کیجئے. پرانے الفاظ کو دعا میں دہرانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن کوئی اتنی مناسب بات بھی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ دعا جب ہم کرتے ہیں تو الفاظ کہاں سے اتر رہے ہوتے ہیں؟ کیا ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں یہ کہوں گا، میں یہ کہوں گا، میں یہ کہوں گی؟ نہیں، الفاظ اترتے آتے ہیں اور الفاظ منہ سے ادا ہوتے جاتے ہیں. لیکن اگر اترنے والے الفاظ میں کوئی نئی بات شامل نہ ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی دعا کہاں سے آ رہی ہے، اوپر سے آ رہی ہے یا صرف اوپر سے آ رہی ہے. اگر دعا میں کوئی نیا لفظ شامل نہیں ہوتا، ہر دعا میں جب دعا کریں کوئی کوشش کیجئے کوئی ایک لفظ یا دو لفظ نئے اس میں خوبصورتی کے ساتھ شامل کیے جائیں خدا کی پاک مرضی کے مطابق. حنا کی زندگی سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ حنا کی زندگی دعائیہ زندگی ہے، اور دعائیہ زندگی ایسی دعائیہ زندگی نہیں ہے کہ کوئی عام دعائیہ زندگی ہے، بلکہ ایسی دعائیہ زندگی ہے کہ دعا ہی میں اس نے خدا سے بیٹا مانگ کر پا لیا، یا یوں کہہ لے چھین کر اس نے برکت حاصل کر لی. ایسی دعا خدا کے حضور کی کہ خدا کو اسے بیٹا دینا ہی پڑا. اور پھر حنا کی زندگی سے ہم یہ بات بھی سیکھتے ہیں کہ حنا اپنی منت کو پوری کرنے والی خاتون ہے. حنا کیسی خاتون ہے؟ اپنی منت کو پورا کرنے والی خاتون ہے. بھئی منت پوری وہ کرے گی جو منت رکھے گی. اور ہم اس کی زندگی سے یہ بھی سیکھتے ہیں کہ حنا منت ماننے والی عورت ہے. سال ہا سال سے ہم خداوند سے برکتیں نعمتیں حاصل کرتے رہتے ہیں، سال ہا سال ہم خداوند سے پاتے رہتے ہیں، لیکن جو برکت خدا ہمیں دیتا ہے اس برکت میں سے کچھ برکت نکال کر اگر ہم خداوند کے پاس شکر گزاری کے طور پر نہیں لے جاتے تو میرے عزیزو ہم ناشکرے ٹھہرتے ہیں. تنخواہ ملتی ہے ہم دائیکی نہیں دیتے، کمیٹی نکلتی ہے ہم خرچ کر لیتے ہیں، کہ اس میں تو دائیکی نہیں نہ بنتی، دائیکی تو صرف تنخواہ پر بنتی ہے. باقی روپیہ پیسہ یا بیٹے نے کمایا یا بیٹی نے کمایا یا کہیں سے آ گیا یا موٹر سائیکل خریدی یا گاڑی لی یا کچھ کیا، کسی چیز میں کوئی حصہ خدا کا ہم نہیں نکالتے، ہم منت نہیں مانتے. آج کی خاتون خانہ جس کو ضرورت ہے اپنے خاندان پر بخوبی نگاہ رکھنے کی، اس کے لیے یہ پیغام ہے، اس کے لیے یہ خداوند کی آواز ہے. حنا کی آواز کی طرح، حنا کی زندگی کی طرح نہ صرف منت ماننی ہے بلکہ منت کو پورا بھی کرنا ہے. حنا کی زندگی سے ایک اور بات ہم سیکھتے ہیں کہ وہ ذلت اور رسوائی کو برداشت کرنے والی ہے. کیونکہ جو اس کے شوہر کی دوسری بیوی ہے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ وہ ہر روز اسے تنگ کرتی ہے، ہر روز اسے پریشان کرتی ہے، ہر روز اسے تانے دیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ حنا بانجھ ہے. حنا بانجھ ضرور ہے لیکن حنا مایوس نہیں ہے، حنا نا امید نہیں ہے. حنا اس بات کو جانتی ہے کہ خداوند ضرور اسے دے گا. خداوند سے وہ مانگ رہی ہے اور وہ جانتی ہے کہ خداوند دعاؤں کا سننے والا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے. جو خدا الکانا کی دوسری بیوی کو اولاد دے سکتا ہے وہ الکانا کی پہلی بیوی کو بھی اولاد دے گا. حنا اس بات کو جانتی تھی کہ یہ اس کی زندگی میں جو خلا ہے، یہ اس کی زندگی کا جو بانجھ پن ہے، یہ کس لیے ہے؟ کیونکہ خدا چاہتا ہے، کیونکہ خدا ایسا ہی چاہتا ہے کہ حنا کی زندگی کا ذکر رہتی دنیا تک کیا جا سکے. کیونکہ خدا جس حال میں ہمیں رکھتا ہے میرے عزیزو اس میں خدا کا منصوبہ پایا تکمیل تک پہنچتا ہے. حنا بانجھ ہونے کے باوجود نا امید نہیں ہے، مایوس نہیں ہوئی، بار بار خدا سے مانگتی ہے. ہر سال خداوند کے گھر میں جاتی ہے، اپنے نام پر، اپنے بیٹے کے نام پر، اپنے خاندان کے نام پر ہدیہ دیتی ہے، دعا کرتی ہے، خداوند کے گھر میں رہتی ہے، خدا کے ساتھ وقت گزارتی ہے، خدا کے ساتھ چلتی ہے. اور بالآخر کیا ہوتا ہے؟ پھر سیمول پیدا ہوتا ہے. اور جب سیمول پیدا ہوتا ہے تو جیسے حنا نے منت مان رکھی تھی کہ میں اسے خدا کو واپس لوٹا دوں گی، بانجھ پن کے بعد ایک ہی بیٹا ملا اور وہ بھی خدا کے گھر میں دے دیا، وہ بھی ہیکل میں دے آئی، وہ بھی چھوڑ آئی. کیونکہ اسے ضرورت کس بات کی تھی؟ ضرورت اسے اس بات کی تھی کہ خدا نے اس کی دعا کو پورا کر دیا، خدا نے اس کی دعا کو سن لیا، خدا نے اس کی دعا کو قبول کر لیا. اس کے لیے سیمول سے یہ بڑی بات ہے. اپنی اولاد سے بڑی بات وہ اس بات کو سمجھتی ہے
کہ خدا نے اس کی آواز کو سنا ہے, خدا نے اس کی رسوائی کو دور کیا ہے, خدا نے اس کی ذلت کو دور کیا ہے, خدا نے اس کے بانجھ پن کو دور کر دیا ہے, خدا نے اس کی نا امیدی کو امید میں بدل دیا ہے, خدا نے اس کی مایوسی کو پر امید بنا دیا ہے, خوشحال بنا دیا ہے. اس قدر خوش ہوگی وہ کہ اس نے اپنے بیٹے کو ہی ہیکل میں دے دیا, اور بعد میں خداوند نے اسے اور اولاد بھی عطا فرمائی. اس کے بعد ہمیں ایک اور زندگی کو دیکھتے ہیں, وہ زندگی بھی اسی طرح کی خوبصورت زندگی, ایمان والی زندگی, مضبوط زندگی, ایمان اتنا پیارا, اتنا خوبصورت, اور وہ ہے آستر ملکہ. ہم داؤد کے لیے ہمیشہ کہتے ہیں, جب بھی داؤد کا لفظ یا سلیمان کا لفظ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں داؤد بادشاہ, سلیمان بادشاہ. میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ آستر بھی چونکہ ملکہ تھی تو ہم بھی آستر کو آستر ملکہ کہہ کر پکاریں. آستر ملکہ کی زندگی سے ہم یہ چیز سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ آستر کی زندگی کیسی زندگی ہے. قوم پرست ہے, اپنی قوم سے محبت رکھنے والی ہے, اپنی قوم کے لیے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنے والی ہے, اپنی قوم سے اس قدر پیار کرتی ہے کہ اپنے آپ کو ہی ہلاکت موت کے حوالے کر دیا. پھر آستر ملکہ کی زندگی سے ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ وہ روزے رکھنے والی خاتون ہے. روزہ رکھتی ہے اپنے خاندان کے لیے, اپنی قوم کے لیے, اور خداوند خدا اس کے روزے کو کیا کرتا ہے؟ قبول فرما لیتا ہے. خداوند خدا آستر ملکہ کو بحال کر دیتا ہے. کیسی کیسی بحالی آستر ملکہ کی زندگی میں آئی ہے, ہم تھوڑا آگے بڑھیں گے اور اس کو سیکھیں گے. آستر ملکہ کی کتاب میں اس کے ماں باپ کا ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ اس کے ماں باپ نہیں تھے. آستر ملکہ کی کتاب میں اس کے بہن بھائیوں کا ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ اس کے بہن بھائی ہیں ہی نہیں. آستر ملکہ کے صرف ایک رشتہ دار کا ذکر کلام مقدس میں کیا گیا ہے, اور وہ کون ہے؟ جو اس کا چاچا مردکی ہے. اس کے چاچا نے اس کی پرورش کی ہے. اس کے کوئی رشتہ دار اور جن کا ذکر کلام مقدس میں کیا جائے ایسا نہیں ہے. مردکی نے آستر ملکہ کو پالا ہے. کیا آپ اس بچپن کی تنہائی کا اندازہ لگا سکتے ہیں جس میں آستر نے پرورش پائی؟ اکیلے پن کو برداشت کیا, نہ ماں باپ ہیں, نہ بہن بھائی ہیں, نہ رشتہ دار ہیں, صرف تعلق والے ہیں, اور وہ غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. جس ملک میں آستر ملکہ ہے وہاں پر آستر ملکہ غلام ہے. مردکی وہاں پر غلام ہے. غلامی کی زندگی کو بسر کرنا, چھپ کر رہنا. جس ملک میں کوئی غلام ہوتا ہے اس ملک کی جو بیٹیاں, خاص طور پر نوجوان بیٹیاں ہوتی ہیں, ان کو بہت ہی چھپا کر پالا جاتا ہے. ان کو گمنامی کی زندگی بسر کرنی پڑتی ہے, اندھیرے میں رہنا پڑتا ہے, اندر ہی اندر رہنا پڑتا ہے کہ باہر اگر دشمن کی نظر پڑ گئی تو وہ اسے چھین بھی سکتا ہے. آستر ملکہ نے ایسی زندگی میں ایسی زندگی کے ایام بسر کیے ہیں. نا امیدی, مایوسی, بیچاری, لاچارگی, تنہائی, اور ایسی زندگی بسر کرتے کرتے وہ خدا کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے. خدا سے پیار کرتی ہے, خدا کے ساتھ اس کا تعلق ہے, کیونکہ اس کے روزے کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے, اس کی زندگی کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. جب ایک طرف موت ہے, حمان کا منصوبہ ہے, ہلاکت ہے, نہ صرف اس کے لیے بلکہ اس کی پوری قوم کے لیے, تو وہ ایک طرف ہلاکت کو رکھتی ہے اور دوسری طرف اپنے روزے کو رکھ دیتی ہے. اس بات سے ہم اس چیز کا اندازہ لگاتے ہیں کہ آستر ملکہ کی زندگی کیسی دعائیا زندگی ہے, کیسی ایماندار زندگی ہے, کیسی روزے رکھنے والی زندگی ہے. اور ایسا نہیں ہے, ایسا ہو نہیں سکتا کہ آستر ملکہ نے پہلے کبھی روزہ نہ رکھا ہو تو اچانک جب ہلاکت کی خبر آئی تو آستر ملکہ کو روزے کا خیال آ گیا. روزے کا خیال اسی کو آتا ہے جو روزے کی طاقت کو جانتا ہے, جو روزے کی قوت کو پہچانتا ہے, جو روزہ رکھ کر اس بات کی عمل کرتا ہے, اس بات کی پریکٹس اس کی زندگی میں ہوتی ہے, اس بات کا تجربہ اس کی زندگی میں ہوتا ہے. جس کی زندگی میں روزے کا تجربہ ہوتا ہے وہی روزہ پھر رکھ لیتا ہے. اور آستر ملکہ نے بھی جب ہلاکت اس کی قوم پر اس کو آن پڑی تو اس نے ایک طرف روزے کو رکھ دیا اور اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیا اپنی قوم کی خاطر. جیسا میں نے پہلے بتایا کہ آستر ملکہ کے تو ماں باپ بھی نہیں ہیں, بہن بھائی بھی نہیں ہیں, رشتہ دار بھی نہیں ہیں, لیکن وہ اپنی قوم کو اپنا رشتہ دار مانتی ہے. اپنے چاچے مردکی کو دیکھ کر, اس کی اس بری حالت کو دیکھ کر اس کے پاس کپڑے بھیجتی ہے, لیکن مردکی نے وہ پہننے سے انکار کر دیا اور اسے بتا دیا کہ تو اسی
खुदावंद खुदा ने तुझे इसीलिए इस मुकाम पर पहुंचाया है कि तू अपनी कौम को बचाए, कि तू बादशाह से बात करे। मर्द की यह चाहता है कि आस्तर बादशाह से बात करे कि इस मंसूबे को, जो हलाकत का मंसूबा है, इसे खत्म किया जाए। लेकिन आस्तर मलका जानती है कि वो बादशाह के हुजूर यूं ही जा नहीं सकती, वरना क्या है, अगर कोई बगैर बताए बादशाह के हुजूर चला जाए, एक्सपीरियंस बादशाह के पास कोई चला जाता, तो वो उसे कत्ल कर देते थे। आस्तर मलका ने पहले 3 दिन का रोजा रखा है और रोजा रखकर बादशाह के हुजूर चली गई है, और अगर बादशाह फिर भी उसे हलाक कर देता तो अपनी कौम के लिए अपनी जान को मौत के हवाले कर दिया, और खुदावंद खुदा ने उसके रोजे को कबूल फरमाया और उसकी जिंदगी को फिर बहाल कर दिया। फिर वहां पर भी बचाया खुदावंद खुदा ने, ना सिर्फ आस्तर मलका को बचाया बल्कि उसकी पूरी कौम को बचाया। सो आस्तर मलका की जिंदगी से हमने ये चंद चीजें सीखी हैं कि आस्तर मलका कौम परस्त है, अपनी कौम से प्यार करने वाली है, रोजा रखने वाली है, खुदा के साथ चलने वाली है और अपने रोजे को कबूल करवाने वाली खातून है। अपनी कौम के लिए दर्द रखने वाली खातून है, अपनी कौम के लिए खुदा के हुजूर जाने वाली खातून है, अपनी कौम के लिए ही सब कुछ करने वाली खातून है। उसके बाद जो आखिरी इन खवातीन में से जो आखिरी खातून है, उसका ईमान भी देखिए कितना खूबसूरत ईमान है, और उसका नाम है रूत। ये 4 खवातीन जिनके मतलब आज हम सीख रहे हैं, सारा, हन्ना, आस्तर मलका और रूत। रूत मुआबी औरत है, और अगर आप मुआबी या मुआब को देखें कि मुआब क्या है और मुआबी क्या है, तो आप ये बड़े हैरान होंगे कि ये रूत इस कौम में से थी जिसको खुदा ने चुन लिया, और जिस कौम को खुदा ने रद्द कर दिया, रूत उस कौम में से फिर खुदा की बादशाहत में आ रही है, खुदा की लड़ी में आ रही है, इस यहूदियत में फिर दोबारा आ रही है, कौम बनी इसराइल में शामिल हो रही है। रूत मुआबी औरत है, और वही मुआब जो हकारत का नाम है, जो गुनाह का नाम है, जो जिल्लत का नाम है, जो रसवाई का नाम है, रूत के साथ इसलिए दोबारा लिया जाता है कि रूत मुआबी है, ताकि ये चीज हम जान पाए, समझ सकें कि अगर खुदा मुआब को माफ कर सकता है, अगर खुदा रूत मुआबी को बहाल कर सकता है, तो खुदा मुझे और आपको भी बहाल कर सकता है। क्योंकि कलाम खुदा में क्या लिखा है कि वो किसी गुनाहगार की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि यह चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। हम जानते हैं कि लूत को सदूम और अमूरा से निकाला, और लूत की बीवी ने पीछे मुड़कर देखा और क्या बन गई? नमक का सैतून बन गई। ये दोनों बेटियां, लूत की दोनों बेटियां अपने बाप के साथ गार में रहने लगी, और ये कोशिश की कि हमारे बाप का नाम कहीं खत्म ना हो जाए, तो हम अपने बाप से औलाद पैदा करती हैं। तो पहली बेटी जिसका बेटा पैदा हुआ, तो उसने उसका नाम मुआब रखा, और वही मुआबियों का बाप है, और वही मुआबी खानदान की ये औरत रूत है। जब नोमी की मुलाकात इससे होती है, अब हम रूत की जिंदगी से कुछ चंद बातों को सीखने वाले हैं। ये रूत का बैकग्राउंड था कि रूत किस मुआबी खानदान से है और मुआब क्या थे। रूत की जिंदगी से हम ये सीखते हैं कि वो खानदान से प्यार करने वाली है। रूत की जिंदगी से हम ये बात सीखते हैं कि वो अपने ससुराल से प्यार करने वाली है। रूत की जिंदगी से हम ये चीज सीखते हैं कि वो अपनी सास को अपनी मां की तरह प्यार करने वाली खातून है। हालांकि ये रिश्ता ऐसा रिश्ता है जिसको बयान ही नहीं किया जा सकता, सास और बहू के रिश्ते को, जिसके मतलब कुछ कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि उसके बारे में इतना कुछ कहा जा सकता है कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता कि सास और बहू का रिश्ता कैसा है। एक अजीब सी खींचातानी रहती है, एक अजीब सी मुकाबलेबाजी रहती है। सास ने कभी बहू को अपनी बेटी नहीं माना, और ना बेटी ने कभी सास को अपनी मां माना है। मां, वो अपनी मां को मां कहती है और वो अपनी बेटियों को बेटी बनाती रहती है। लेकिन जब उसी सास की अपनी बेटी दूसरे घर में जाती है, तो फिर वहीं पर वही सामना उसकी बेटी को भी करना पड़ता है, क्योंकि जो इंसान जो कुछ बोता है वही काटता है। आज की सास अगर नोमी की तरह अपनी बहू को रूत बनाकर अपने साथ रखेगी, तो रूत की तरह भी उसकी बहू भी रूत की तरह
अपनी सास को नोमी बनाकर रखेगी। बड़े ही खूबसूरत अल्फाज हैं रूत के। उसने क्या कहा? तेरे लोग मेरे लोग, तेरा खुदा मेरा खुदा। नोमी के लिए, अपनी सास के लिए उसने अपने घर को छोड़ दिया, अपने घर बार को छोड़ दिया, अपने माँ बाप को छोड़ दिया, बहन भाइयों को छोड़ दिया, रिश्तेदारों को छोड़ दिया, नातेदारों को छोड़ दिया, अपने घर को छोड़ दिया, और यहां तक कि उसने अपने खुदा को भी छोड़ दिया, अपने माबूदों को छोड़ दिया, और यह कहा कि तेरे लोग मेरे लोग, तेरा खुदा मेरा खुदा। इस कदर अपने खानदान से प्यार करने वाली खातून है। तो रूत की जिंदगी से हम ये चीज सीखते हैं, जिनके पास सास मौजूद है और जिनको आगे आने वाले अयाम में सास मिल जाएगी, तो उनके लिए, उन बहनों के लिए और उन खवातीन के लिए कि जिनके पास सास की तरह का खूबसूरत रिश्ता मौजूद है, और जिनके पास मौजूद नहीं उनको भी मिलने वाला है, तो वो ये सीख लें कि हमें, अगर हम ईमानदार हैं, अगर हम या तो कहें जी हम ईमानदार ही नहीं, फिर तो अपनी सास से लड़ाई झगड़ा करें, बदतमीजी करें, फिर तो जायज़ है। लेकिन अगर हम ईमानदार हैं, अगर हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, अगर बाइबल के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले हैं, तो रूत की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि हमें सास से कैसे प्यार करना है। आस्तर की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी कौम से कैसे प्यार करना है। आस्तर की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि रोजे के जरिए से खुदा को कैसे हासिल करना है, खुदा की फेवर को कैसे हासिल करना है। हन्ना की जिंदगी से हम ये सीखते हैं कि दुआया जिंदगी कैसी होनी चाहिए, कैसे दुआ में खुदा से बरकत हासिल कर ली जाती है। और सारा की जिंदगी से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं कि किस तरह से वफादार रहना है अपने शौहर की, अपने खानदान की, अपने खानदान को कैसे चलाना है, कैसे बढ़ाना है। तो रूत की जिंदगी से हम ये देख रहे थे कि वो अपनी सास से किस कदर प्यार करती है। हम सब इस बात को जानते हैं कि खुदावंद खुदा किस कबीले से पैदा हुए हैं। यीशु मसीह किस कबीले से पैदा हुए? यहूदा के कबीले से। और ये नोमी जो है ये यहूदा के कबीले की खातून है। और रूत जब अपनी सास के साथ फिर दोबारा यरूशलेम में आती है, फिर दोबारा कौम बनी इसराइल में आती है, तो नोमी के रिश्तेदार फिर नोमी को मिलते हैं, और वो नोमी को मिलकर बड़े खुश होते हैं कि नोमी वापस आ गई है। लेकिन नोमी ने बड़ा नुकसान उठाया है। दूसरे मुल्क में जाकर, मुआबियों के मुल्क में जाकर, बुत परस्तों के मुल्क में जाकर उसने अपने शौहर को गंवा दिया। उसका शौहर मर गया, फौत हो गया, इंतकाल कर गया, और उसके दोनों बेटे भी, वो भी इंतकाल कर गए, वो भी मर गए। नोमी तन्हा हो गई, नोमी बेआसरा हो गई, और नोमी की मददगार खुदा ने रूत को बनाकर भेजा। और रूत ने अपनी वफादारी का अहद किया अपनी सास के साथ। जब नोमी ने यह कहा कि अब मेरा इस मुल्क में कोई वाली वारिस नहीं रहा, तो मैं अपने मुल्क में वापस चली जाऊंगी, मैं अपने रिश्तेदारों के पास वापस चली जाऊंगी, तो रूत ने कहा कि मैं भी तेरे साथ जाऊंगी। हालांकि उसकी दूसरी बहू वो वापस चली गई अपने खानदान के पास, अपने रिश्तेदारों के पास, लेकिन रूत ने अपनी सास को अपनी वफादारी में अपने साथ ले लिया, और नोमी के साथ वो कौम बनी इसराइल में यरूशलेम में आ गई। और यहां आकर क्या हुआ? यहां फिर दोबारा रिश्तेदारी की बिना पर, शरीयत के लॉ के तल्लक से, फिर नोमी ने रूत की फिर शादी दोबारा से की गई, और जो उससे बेटा पैदा हुआ वो रूत जो है वो दाऊद बादशाह की गालिबन दादी या परदादी बनती है, दादी बनती है। रूत दाऊद बादशाह की दादी है। फिर वहां से दाऊद बादशाह पैदा हो रहा है, इस खानदान से, रूत से, उबैद से, बोएज से, और आगे आकर हम देखते हैं कि दाऊद ही की नस्ल से कौन पैदा होता है? यीशु मसीह पैदा होता है। लेकिन पहले जो रूत की जिंदगी है, जो मुआब की जिंदगी है, जो मुआब का खानदान है, तो मेरे अजीजों, हम इन चार खवातीन की जिंदगी को आज हमने इनके मतलब चंद बातों को सीखने की कोशिश की है कि आज की जो ईमानदार खातून है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि हर खानदान में खातून किसी ना किसी सूरत में मौजूद है, माँ की सूरत में, बीवी की सूरत में, बहन की सूरत में, और एक खानदान में बहुत सारी खवातीन भी मौजूद हैं। तो हमारी जिंदगी इन चार खवातीन की जिंदगी को देखकर आप इन बातों को, मेरी बहुत अजीज प्यारी बहनों,
जो खुदावंद से प्यार करने वाली हैं, जो खुदा के साथ चलने वाली हैं, ये नहीं है कि हमें अपनी जिंदगी को ऐसा बनाना है। जरूरत इस बात की है कि जो नकाइस हैं, जो खामियां हैं, उनको दूर करना है। चीजें खुद ब खुद बढ़ती जाएंगी और चीजें खुद ब खुद पूरी होती जाएंगी। अगर सालन में कोई चीज गिर जाए तो हम क्या करते हैं? सालन नया बनाते हैं, उस चीज को दूर करते हैं, उस नुक्स को दूर करते हैं। अगर नमक कम है तो नमक डाला जाता है, सालन दोबारा से नहीं बनाया जाता। अगर चाय में चीनी कम है तो चीनी मिलाई जाती है, चाय दोबारा नहीं बनाई जाती। हमारी जिंदगी में जो नकाइस हैं, जो कमियां हैं, उनमें खुदा की बरकत को शामिल करने के लिए हमें इन 4 खवातीन की जिंदगी को देखना होगा। अपनी निगाह में रखिए सारा की जिंदगी को, हन्ना की जिंदगी को, आस्तर की जिंदगी को और रूत की जिंदगी को। आप अपने आप को हर एक रिश्ते में खूबसूरत पाएंगी, दुनियावी रिश्तों में भी और रूहानी रिश्तों में भी। जो आपका रूहानी रिश्ता खुदा के साथ है, वही रूहानी रिश्ता इन चारों खातून, जो 4 खवातीन हैं, इनका खुदा के साथ भी पूरी उतर रही हैं और अपने खानदान के साथ भी पूरा उतर रही हैं। दुनियावी कामों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और रूहानी कामों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। इनकी जिंदगी दुआया जिंदगी भी है, खुदा के साथ चलने वाली भी है और अपने खानदान को भी वो साथ लेकर चल रही हैं। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आज खवातीन ने, बहनों ने इन 4 खवातीन की जिंदगी के मतलब जो चंद बातें बयान की गई हैं, इनको खूब समझा होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इस पर अमल पैरा होकर अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाएंगी। अपनी जिंदगी को आसान बनाइए, अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाइए, अपनी जिंदगी में अपने ईमान को खूबसूरत बनाइए ताकि लोग आपकी तारीफ करें। यहाँ पर इमसाल की किताब का वही हवाला जो पहले खुदावंद के खादम ने हमारे लिए तलावत किया था, इमसाल की किताब उसका 31वां बाब और उसकी 10वीं आयत से खूबसूरत आयत जो बहन सारा डैनियल अक्सर तलावत किया करती हैं। इसकी 25वीं आयत है, इज्जत और हुर्मत उसकी पोशाक हैं और वो आइंदा अयाम पर हंसती है, क्योंकि वो आइंदा अयाम को जानती है कि उसे कोई परेशानी नहीं आने वाली। बेशक लॉकडाउन आ जाए, बेशक कोरोना आ जाए, बेशक इससे भी कोई बड़ी बीमारी आ जाए, तो वो आइंदा अयाम पर हंसती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर हम पर कोई मुश्किल मुसीबत आएगी नहीं, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। और अगर हम हलाक हो जाएंगे तो हमेशा की जिंदगी में चले जाएंगे। इसलिए रोने या परेशान होने की जरूरत ऐसी औरत को नहीं है जिसकी इज्जत और हुर्मत क्योंकि उसकी पोशाक हैं। उसने अपनी इज्जत को भी महफूज रखा, उसने अपने खानदान की इज्जत को भी महफूज रखा। अपने वालिदैन, अपने भाई और बहन के लिए वो जिल्लत और रसवाई का सबब नहीं बनी, बल्कि उनके लिए खुशी का, एतमाद का सबब बनती है। मेरे अजीजों, आइए आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें और अगर हमारी जिंदगी में कोई कमी है, दुआ की कमी, रोजे की कमी, खुदा के साथ चलने की कमी या अपने रिश्तों को निभाने की कमी रही है, तो मेरे अजीजों आइए आज हम इस मौका पर अपना आप खुदावंद के ताबे करें, अपना आप खुदावंद के सुपुर्द करें और खुदावंद से मांगें कि खुदावंद हमें पाक रूह की हजूरी और मामूरी अता फरमा, ताकि हम अपनी ज़िंदगी तेरे पाक कलाम के मुताबिक, तेरे पाक कलाम में दर्ज व मरकूम इन खवातीन की ज़िंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को भी बसर करने की कोशिश कर सकें। शुक्रिया, आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। मैं गुजारिश करूंगा कि खवातीन में से बहन शादा इस दुआ में जमायत की रहनुमाई करेंगे आज के इस पैगाम के लिए, खुदावंद की इस आवाज के लिए, क्योंकि खुदावंद का कलाम खवातीन से हम कलाम था। खुदा ने अपनी आवाज अपने बंदा के जरिया से अपनी बेटियों तक पहुंचाई है कि उनकी जिंदगी खुदावंद के पाक कलाम के मुताबिक कैसी होनी चाहिए। बहन शादा तोकीर इस दुआ में जमायत की रहनुमाई करें कि कलाम का जो बीज इन बहनों की जिंदगी में बोया गया वो उगे और 100 गुना फल लाए। दुआ मांगे।